میرا مجرم بنا محرم از قلم اینا احمد۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر سو کا عالم تھا۔ کبھی بیچ میں ایک آدھ کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تو خاموشی میں ارتاش سا پیدا ہوتا تھا۔ باہر کی طرح کمرے میں بھی گھپن دے رہا تھا، اس اندھیرے کو صرف چاند کی روشنی معمولی سا چیر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ رکھے وہ بیچ سے چھری کی نوک کو اپنے ہاتھ کے گرد گھما رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں چھری کی ٹک ٹک کی آواز اس کی ذہنی اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہی چھری اپنے پیٹ میں گھسا دے اور خود کو اس دنیا سے ختم کر لے، اور نہیں تو اپنا چہرہ مسخ کر دے اسی چھری سے یا تیزاب سے، اتنا کہ جس چہرے پر وہ فدا ہے اسی کو دیکھ کر اسے کراہت محسوس ہو۔ لیکن نہیں، وہ بزدل نہیں تھی، نہ ہی اسے بزدل بننا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ وہ ایک کمزور لڑکی نہیں ہے جس پہ وہ آسانی سے حکمرانی کر سکے گا، اسے اس سب کی مہنگی قیمت چکانی ہوگی۔ غصے سے سوچتی اس نے چھری کی نوک زور سے دیوار کے ساتھ ماری تھی کہ وہ وہیں پیوست ہو کر اٹک گئی تھی۔ اپنے کھلے بالوں کو باندھ کر اپنے پپڑی زدہ ہونٹوں کو بری طرح ہونٹوں سے اتنی زور سے صاف کیا تھا کہ نرم ہونٹوں سے خون کی ہلکی لکیر نکل آئی تھی۔ پھر دوپٹے کو اچھی طرح اوپر اوڑھا تھا، اس طرح کہ کندھے سے پھٹی شرٹ کا کنارہ چھپ گیا تھا۔ آنکھوں میں واضح لال رگیں اس کے بے پناہ غصے کا ثبوت تھے، جنہیں اس نے بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ ذہن میں چلتی کشمکش ایک دم ایک کنارے پر آ کر رک چکی تھی، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ شاہ اٹھ رہے ہو یا نہیں، منہ پر پانی کا جگ پھینکو۔ وہ تب سے شادل کے سر پہ کھڑی سے جگا رہی تھی، کندھا ہلانے سے منہ سے کمبل کھینچنے کے بعد بھی جب وہ نہ اٹھا تو اسے ایک یہی ترکیب سمجھ آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجلا کر اٹھ بیٹھا تھا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ ابھیا بی بی اب اسے سونے نہیں دینے والی۔ چلو اٹھو، پہلے ناشتہ کرو، پھر میرے ساتھ لائبریری تک چلو۔ اسے جھنجلاتے دیکھ کر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ یہ تو روز کا کام تھا۔ وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ وہ کمبل سائڈ پہ کرتا سخت چنوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہارے لیے دلہن دیکھنے جانی ہے، کتابیں ایشو کروانی ہے، اور کیا؟ اس کی بے تکی بات پر ابھیا نے بھی جل کر جواب دیا تھا، میری دلہن تو میرے سامنے کھڑی ہے، اس کے لیے لائبریری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شاید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کے ابھیا کے گال ایک دم سرخ پڑے تھے۔ الٹی کھوپڑی میں ہمیشہ الٹی بات ہی آنی ہے تمہاری۔ چلو شاباش، اٹھ کر واش روم چلو اور جلدی فریش ہو کر آؤ۔ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کو بات بدل گئی تھی۔ کر لو کور۔ وہ بھی اس کے نیچر کو خوب سمجھتا تھا، اس لیے ہنستے ہوئے واش روم کی طرف چل دیا تھا، جبکہ ابھیا پیچھے مسکراتے ہوئے بیڈ کی چادر ٹھیک کر کے نیچے بی جان کے پاس ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی۔ اٹھ کے شہزادہ گلفام، ابھیا کو کرسی کھینچتے دیکھ کر انہوں نے ابھیا سے پوچھا تھا، ارے بی جان، آپ کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں کا تو پتہ ہی ہے، فریش ہو کر آ رہا ہے۔ ابھیا نے انہیں شادل کے آنے کی اطلاع دی تھی، ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا، ان کا پارا ابھی ہائی ہو جاتا۔ ایک تو میں اس لڑکی کی جاب سے بہت تنگ ہوں، کیا ضرورت تھی پولیس کی نوکری کرنے کی؟ اتنا بزنس تھا جو، لیکن نہیں، جناب پہ الگ کی دھن سوار ہے، سارا بزنس بیچ کر بن گئے ایس پی۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی، انہیں ہمیشہ شادل کی جاب سے پرخاش رہی تھی، ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا، شوہر تو کب کا گزر چکا تھا، اب وہ سکھ ہونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے سناتی رہتی تھی، بی جان آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آگے ہی آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، چلے چپ کر کے ناشتہ کریں بس آپ۔ وہ ان کی پلیٹ میں آملیٹ ڈالتی بولی، ورنہ جانتی تھی اب شادل کی اچھی خاصی پڑنے والی ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ بی جان۔ نیلی شرٹ پر بلیک جینس پہنے وہ شہزادوں کی سی شان لیے سیڑھیوں سے اتر کے بی جان کے گلے لگ گیا تھا، جانتا تھا رات اس کے لیٹ آنے سے بی جان کا پارا لازمی ہائی ہوا ہوگا۔ آ گئی تمہیں ماں کی یاد؟ کتنی دفعہ کہا ہے چھوڑ دو یہ نوکری، کب آتے ہو کب جاتے ہو، میرے دل کو تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی، آخر کو ماں تھی، فکر لازمی تھی۔ ارے میری پیاری بی جان، زندگی اور موت دونوں اللہ کے ہاتھ میں، یہ آپ خود تو کہتی ہیں، پھر کیوں اپنے ایمان کو ڈگمگا رہی ہیں؟ اللہ کے سپرد بھیجتی ہے نا مجھے، تو پھر یقین رکھیں وہ آپ کے بیٹے کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ وہ پیار سے ان کے ہاتھ پکڑے انہیں سمجھا رہا تھا۔ ہاں نا بی جان، اور ویسے بھی جہاں تک بات رات کے لیٹ آنے کی ہے تو اس کی پینلٹی کے طور پہ یہ مجھے آج شاپنگ پلس ڈنر کروائیں گے۔ ابھیا نے فوک سے آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ کل اسے بتا چکا تھا کہ آج اس کا جانا ضروری ہے، پھر بھی وہ بی جان کے سامنے آج یہ بات کہہ کے اسے شامت بلوا رہی تھی۔ آج ممکن نہیں ہے، بریڈ پر بٹر لگاتے وہ مصروف انداز میں بولا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں بس کچھ نہیں سن رہی، آج تم اس کو لے کر جاؤ گی، بی جان نے دونوں کی بات سن کر کہا تھا۔ لیکن بی جان آپ تو جانتی ہیں نا آج کل ایک کیس میں پھنسا ہوا ہوں، وہ احتجاجاً بولا تھا۔ تو کیا ہوا؟ بچی کب سے گھر میں ہے کہ تم آؤ گے تو شاپنگ پہ جائے گی، اور اب وہ فرمائش کر رہی ہے تو کیسے میرے سامنے اسے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ سب سمجھتی ہوں میں، بس آج ہی لے کر جاؤ گے اسے۔ بی جان کے بات پر جہاں ابھیا نے ہنس کر سر جھکا دیا تھا، وہیں شادل نے غصے سے ابھیا کو گھورا تھا۔ بی جان آپ میری ماں ہے یا اس کی؟ اس نے آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ابھیا خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ بی جان کو اس کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی ماں ہوں، اگر تم لوگوں کا رشتہ طے ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں ساس بن کر تمہاری حمایت کروں گی، بلکہ ہر جگہ تم مجھے اس کا ہی حمایتی پاؤ گے، اس لیے تمہاری ہر بات بیکار ہے۔ اب انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جیسے بات ختم کر دی تھی، چلیں۔ وہ بس اس سے پہلے بی جان پھر ابھیا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا، جس پر ابھیا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جی چلیں۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ناشتہ وہ ختم کر چکی تھی۔ تم باز آ جاؤ۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے وہ اسے مصنوعی غصے سے گھور رہا تھا، جس پر وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا بابا، تم مجھے لائبریری چھوڑ کر چلے جانا،
اب وہاں سے میں فرا کو کہہ دوں گی وہ آ جائے گی. ابی جان کے سامنے تو چھٹی والے دن پھر سے کام پر جاتے تو وہ اور غصہ ہوتی، اس لیے ان کے سامنے ایسا بولا. اور رستانی سے کہتے ہوئے باہر کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی. گاڑی اب مین روڈ پر رواں دواں تھی. ابیا کی بات سن کر وہ ایک دم پرسکون ہو گیا تھا. چہرہ موڑ کر وہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا باہر کے ساتھ اندر بھی واقعی بہت خوبصورت تھا. واقعی اپنی ماں کا پر تو تھا. تھینکس. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا. ابیا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا. کہا تو اس نے صرف تھینکس تھا، پر اس کی آنکھیں اس کے جذبوں کی عکاسی کر رہی تھیں. شاہ دھیان سے اس نے شادل سے نگاہ چڑھا کر سامنے دیکھا جہاں سے آٹو ٹرک کچھ ہی فاصلے پر تھا. ابیا کی آواز پہ اس نے سرعت سے گاڑی سائڈ پہ کی تھی، ورنہ وہ دونوں آج لک میں اجل بن چکے ہوتے. شاہو دیکھ کر چلایا کرو. وہ بھی ابھی صدمے میں تھی، اس لیے تھوڑا چیخ کر بولی تھی. ہائے جانے من، تم ساتھ ہوتی ہو تو کہاں کہیں اور دیکھا جاتا ہے. اس مصیبت کے بعد بھی وہ اس کی دلنشی انداز میں بولا کر ابیا مسکرا پڑی تھی. نہایت ہی فضول انسان ہے آپ ایس پی صاحب. اب اچھے بچوں کی طرح گاڑی سٹارٹ کریں اور روڈ پر دیکھ کر چلائیے گا اس بار. اس کی بات اب مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا. جانتا تھا محترمہ کے گال سرخ ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس نے کوئی بات کی تو وہ یقیناً اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتی. اس لائبریری چھوڑ کر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا. سر آپ کی فلائٹ پاکستان کے لیے آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو جائے گی، وہ ورکر پروفیشنل انداز میں کہتی ہے. بغلے حکم کے منتظر تھی. تاشا نے سگار کا ایک بڑا سا کش لگایا. وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا تھا. دروازے کی جانب اس کی پشت تھی کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا، اس لیے وہ رخ موڑے بغیر بولا اوکے آئی ول بی رائٹ دیئر، یو مے گو ناؤ. اس سے جانے کا کہہ کر ایک بار پھر وہ سگار منہ میں رکھ چکا تھا. وہ اپنے موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا جب دروازے پر ایک بار پھر نوک ہوا. سگار کو سائڈ پر رکھ کر وہ اب اس چہرے پر ناک تک نقاب چڑھا چکا تھا. اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو فرید سر جھکائے دروازے پر کھڑا تھا. اسے سر سے اندر آنے کا اشارہ کرتے وہ پھر سے فون پر مصروف ہو چکا تھا. لک جارج، if you are not agree then tell me frankly, otherwise you will face serious consequences and you know that. جملے کے آخر میں اس کی آواز میں درشتی شامل ہو چکی تھی. کہتے ساتھ ہی وہ غصے سے فون بند کر چکا تھا اور پھر فرید کی طرف دیکھا. ہاں بولو کیا بات ہے. فون ٹیبل پر رکھ کر وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا. سر بلیک ڈائمنڈ کی پیمنٹ آ چکی ہے، بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو چکی ہے. وہ مؤدب انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا. کام ہو گیا ہے؟ وہ اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا. جی سر کام ہو چکا ہے. اس کی بات پہ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی جو نقاب کے پیچھے ہی چھپ گئی تھی. ویل ڈن میرے شیر، ویل ڈن. اب جب تک اس بڈھے میکس کو پتہ چلے گا ہم تب تک آرام سے ڈنمارک سے فلائی کر چکے ہوں گے. وہ سر کے نیچے ہاتھ آرام سے رکھتا کہکا لگا کر ہنسا تھا. سر آپ کی پیمنٹ کر دی گئی ہے اور بلیک ڈائمنڈ بھی آ گئے ہیں. جرمن میں میکس کا باشندہ بولتا اسے اطلاع دے رہا تھا. تم نے ڈائمنڈ چیک تو کیے تھے نا؟ وہ اب اسے جرمن زبان میں ہی جواب دے رہا تھا. جی بالکل سر، میرے پاس ہی ہیں. وہ میکس کا چمچہ خوش آمدید انداز میں آگے بڑھا تھا. وہیں رک جاؤ، پیکٹ میری طرف اچھالو. میکس اسے اس کی اوقات یاد دلاتا فاصلہ قائم رکھنے کو کہہ رہا تھا. جی سر. وہ خجل ہوتا اس کی طرف پیکٹ اچھال گیا تھا. میکس نے بڑے اشتیاق سے پیکٹ کھولا تھا کیونکہ بلیک ڈائمنڈز بے حد نایاب تھے جو عام ملتے نہیں تھے. اس نے پیکٹ کھول کر ہاتھ اندر ڈالا، لیکن یہ کیا، اندر اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا. باہر نکال کر دیکھا تو وہ ڈائمنڈ نہیں پتھر تھا. میکس نے بے چینی میں سارا پیکٹ الٹ دیا تھا، لیکن وہاں ایک بھی ڈائمنڈ موجود ہوتا تو نکلتا نا. یہ کیا ہے؟ وہ دھاڑا. سر میں نے خود دیکھ کر اپنے پاس رکھا تھا پیکٹ. سارے ڈائمنڈز اصلی تھے. سر مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا. وہ اپنی جان بخشی کے ڈر سے منمنا رہا تھا. اب وہ بیچارہ کیا جانتا تھا کہ یہ بھی ہاتھ کی صفائی تھی. دیکھے تو اس نے بلیک ڈائمنڈز ہی تھے، پر ڈالے ان کی جگہ پتھر تھے. تاشا. وہ ٹیبل پر مکہ مارتے غصے سے چلایا تھا. وہ اس کی چلا کے سمجھ گیا تھا کیونکہ کام کرنے والا اس کا باشندہ کافی پرانا تھا اور اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. اور وہاں تاشا کا ایروپلین ڈنمارک کی حدود سے ٹیک آف کر کے نکل چکا تھا. گڈ مارننگ سر. اس کے اندر آتی انسپیکٹر جواد نے اسے سلوٹ کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر کیا تھا. ہاں بھائی جواد، کیا پروگریس ہے؟ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سٹک سائڈ پر رکھی تھی. سر اے اسٹار گینگ کے تشدد کی واحد گواہ مل گئی ہے. وہ اس واقعے کے بعد ایک پسماندہ سے علاقے میں چلے گئی تھی، لیکن سر ایک مسئلہ ہے. ساری بات کرتے ہوئے وہ اب اصل مدعے پر آیا تھا. کیسا مسئلہ؟ جواد کے رکنے پر اس نے آئی برو جھکا کر دیکھا. سر وہ لڑکی مینٹلی کافی ڈسٹرب ہے، آ تو گئی ہے لیکن کافی خوفزدہ ہے اور بیان دینے سے منع کر رہی ہے. جواد نے اصلی مسئلہ سامنے رکھا تھا. شادل نے ایک گہرا سانس لیا. بھیجو اسے میرے پاس. پاسپورٹ کی فائل کو پکڑتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا تھا. جی سر. جواد اس کے حکم کی تعمیل کرنے کو باہر کی طرف مڑا. ہاں بتاؤ فائز، ڈرگ ڈیل کا کیا بنا؟ بالوں میں ہاتھ پھرتا وہ فائز سے مخاطب ہوا تھا. سر شوکت کی پارٹی کے آثار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گا. فائز اسے نئی ڈیل کی رپورٹ دے رہا تھا. تمہیں صرف لگتا ہے فائز؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گا. جیکٹ کی ہڈ پہنتے وہ مسکرایا تھا. چہرے پر نقاب، اس سے اوپر گلاسز اور سر پر ہڈ. مشکل سے ہی اس کے چہرے کا کوئی نقش نظر آتا تھا. وہ جب سے اس برائی کی دنیا میں آیا تھا اس نے خود کو چھپا لیا تھا، اپنے چہرے کے نقاب کے اوٹ میں رکھ لیا تھا. سر جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا تو پھر ڈیل کیوں کی؟ فائز کو حیرت ہوئی. یارا کافی دیر ہو گئی ہے کسی کی شامت آئے، اور تمہیں تو پتہ ہے میرے ہاتھ میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے. بس سمجھ لو وہی ہو رہی ہے، بہت زور کی ہو رہی ہے. اب وہ کھلکھلایا تھا. سر آپ بھی نا. فائز کبھی بھی اپنے باس کے مزاج کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا. یہ سب چھوڑو، تمہیں یاد ہے نا کل مالاکنڈ ڈویژن میں اٹیک کرنا ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے. وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھ کے
اس سے نئے اٹیک کی بات کر رہا تھا جو انہوں نے کروانا تھا. سر انتظامات تو سارے پکے ہیں لیکن وہ بات کرتے کرتے ایک دم رک گیا تھا. اگلی بات ہی کچھ ایسی تھی. فائز تمہیں اچھی طرح پتہ ہے باتوں میں لیکن لفظ مجھے وقت ہی اچھا نہیں لگتا, اس لیے بکو جو بکنا ہے. اس نے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا, آواز میں خاصی درست کی تھی. سر وہ سیکورٹی تھوڑی ٹائٹ ہے تو میں سوچ رہا تھا اگر کل کی جگہ پرسوں کر لے تو. وہ مؤدب کھڑا ردانگی میں صورتحال بیان کر رہا تھا جیسے ذہن سے بوجھ ہٹایا ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابے یار تم بھی نا, آخر کب سمجھو گے انہی خطروں سے تک کھیلنے کا مزہ ہے. تم وہاں بھیجو کسی نئے شکار کو جیکٹ پہنا کر, بولو پکڑا جائے تو فوراً پن کھول دے. البتہ وہ ریسٹورنٹ تباہ لازمی ہونا چاہیے. بہت حساب چکتے ہیں اس ریسٹورنٹ اونر کی طرف. وہ بندوق کی شکل میں 2 انگلیوں کو سر پہ اور انگوٹھے کو گال پہ رکھے جیسے گہری سوچ میں مہو تھا. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ کا حکم. فائز تابیداری سے کہتا باہر کی طرف چل دیا کیونکہ پاشا اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا. اس کے جاتے ہی اسے نقاب نیچے کر کے گہرا سانس لیا, یوں جیسے خود کو بھاری بوجھ سے آزاد کیا ہو. لیکن یہ محض اس کی سوچ ہی تھی. بھلا دوسروں کو نقصان پہنچا کر کب کوئی بوجھ سے آزاد ہو چکا ہے, مگر اس کے نزدیک اب تسکین کا ذریعہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا ہی تھا. شادل کمرے میں آیا جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا. انسپکٹر جواد نظریں سکیڑی سمٹی بیٹھی لڑکی پر تھی. پھر انسپکٹر جواد کی طرف دیکھا جو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتا کمروں سے باہر نکل گیا تھا. اسی کمرے سے جاتی ہی شادل نے پاس پڑی کرسی کو چارپائی کے قریب کیا. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. اس سارے عرصے میں اس نے اوپر سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا, پر اتنا ضرور ہوا تھا جب شادل نے جواد کو کمرے سے باہر جانے کا کہا تو اس کا جسم ہولے ہولے لرزنا شروع ہو چکا تھا, جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان کی موجودگی سے واقف ہے. السلام علیکم. گلا کھنکار کے اس نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا. لہجے کو ممکنہ حد تک نرم ہی رکھا تھا تاکہ وہ اس سے ڈرے نہیں. وہ ہنوز ویسے کی ویسی سر جھکائے بیٹھی رہی تھی. دیکھیے میں جانتا ہوں جو کچھ آپ نے سہا ہے اس کو بھلانا اس سارے شوق میں اور اس شوق سے باہر نکلنا مشکل ہے, لیکن آپ اس سارے واقعے کی چشمدید گواہ ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا مجرم سلاخوں کے پیچھے ہو تو آپ کو لوگوں کی شناخت کے لیے ہماری مدد کرنی ہوگی تاکہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے ان کو قانونی طور پر سزا دی جائے. وہ پروفیشنل طور پر بول رہا تھا اور سننے والے کو ان پولیس والوں کے بے حسی پر افسوس ہو رہا تھا جو صرف اپنے مفاد کے لیے اس کو ڈھونڈ کر اس کے پاس آئے تھے. اس کو وہ دن اچھے سے یاد تھے جب اس کے والد اس کی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ کروانے گئے تھے تو انہی پولیس والوں نے ایک ایسے گھٹیا الزام اس کی بہن پہ لگائے تھے جنہیں سن کر اس کا دل کیا تھا کہ پورے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دے. اور اب وہی پولیس اسٹیشن والے لہجے میں چاشنی گھولے سے کتنی بے حسی سے صرف اپنے مطلب کی بات کر رہا تھا, صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی وردی پہ ایک اور تارا بڑھا سکے. اس نے غصے سے سر اٹھا کر اس نئے ایس پی کو دیکھا تھا. آنکھوں میں واضح لالی تھی. اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ استہزائیہ ہنسی تھی. شادل جو اپنی بات کہہ کر اس کا ریئیکشن کا منتظر تھا, اس کی ہنسی کو دیکھ کر اس کو عجیب سا لگا تھا. واہ کیا بات ہے تم پولیس والوں کی. پہلے جب میرا باپ تم لوگوں کے پاس آیا تھا اپنی بیٹی کی رپورٹ لکھوانے تب تو کیسے گھٹیا الزام لگائے گئے تھے میری بہن پر. آج جب تم لوگوں کو اپنی وردی پر سٹارز بڑھوانے ہیں تو اپنی واہ واہ کرنے کے لیے تم لوگ کسی کو پتال سے بھی ڈھونڈ نکالو گے. اور جب کوئی اپنی بیٹی کے لیے ناک رگڑ رہا تھا تب تو سکون سے بیٹھے تھے کہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ کی بیٹی کو بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ. آج آگے ہو مجھ سے کہنے کہ میں اپنی مجرموں کو سزا دلواؤں. میرے مجرم تم لوگ ہو, تم سب پولیس والے. خود کو سزا دے سکتے ہو خود کو سزا تم سب. وہ بولی نہیں تھی, پھٹ پڑی تھی. غصے سے اس کے نہ صرف نتنے پھول رہے تھے بلکہ وہ خود بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی. پہلے تو شادل شاکڈ ہوا تھا کیونکہ اس قدر شدید رد عمل کی توقع تو وہ ہرگز نہیں کر رہا تھا, لیکن جو وہ بولتی جا رہی تھی شادل سمجھ رہا تھا کہ وہ گہرے شوق میں ہے. عموماً پولیس والے پیسے والوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ رپورٹ لکھوانے والے کو ذلیل کرتے ہیں. عموماً جب معاملہ لڑکی کا ہو وہ چاہتا تو اسے بیچ میں کام ڈاؤن کر سکتا تھا, لیکن اچھا تھا اس کا سارا غبار نکل گیا تھا. اب وہ سکون سے اس کی بات سن سکے گی. دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے, صرف ان مجرموں نے نہیں اس ملک کے حافظوں نے بھی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے, لیکن اگر میں پہلے یہاں ہوتا تو وہ سب نہ ہوتا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے. جو ہو چکا ہے اس کو تو میں بدل نہیں سکتا, لیکن اتنا جو ہونے والا ہے اسے ضرور ٹھیک کر سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے جو آپ کی بہن کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ نہیں چاہیں گی کہ کسی اور کی بہن کے ساتھ ہو. مجھے یقین ہے آپ میری بات کو سمجھیں گی. وہ چلتا ہوا کھڑا ہو کر اس سے کچھ دیر سر سے پاؤں تک گٹری بنی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی باتوں پر رخ موڑ گئی تھی. پھر گہرا سانس لے کر دھیمی چال چلتا باہر کی طرف چل دیا تھا. دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ ابھی ہو کر گیا تھا. پھر ایک گہرا سانس لے کر دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی. کیا وہ واقعی ایسا کبھی چاہے گی کہ جو زوئی کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو؟ ایک نئی سوچ کا در وہ اس کے لیے کھول گیا تھا. یمی بہت ڈیلیشیس ہے یہاں کا کھانا یار. فرح چائنیز ریسٹورنٹ میں بیٹھی اسپیگیٹی سے بھرپور انصاف کرتے ریسٹورنٹ کی فری میں مارکیٹنگ کر رہی تھی. اس کی اس طرح بولنے پر ابھیا کو ہنسی آ گئی. ندیدی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اس کے پاگل پن پر ہنسی تھی. میرا تو واقعی کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا وہ سب چھوڑو, آپ نے 10 o'clock پر دیکھو کیا ہینڈسم لڑکا بیٹھا ہے یار. فرح کا فلرٹی موڈ بلا شبہ آن ہو چکا تھا, بلکہ وہ تو کسی بھی ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر اکثر آن ہی ہو جاتی تھی. اللہ لڑکی ایسے گھور گھور کر مت دیکھو, اسے شک ہو جائے گا. اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مار کے وہ اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی. او ماں یار دیکھو تو صحیح, پہلے ہی مار رہی ہو. وہ ہاتھ کو مسلتی منہ بنا کر بولی تھی. تمہاری تو ہر ہینڈسم لڑکی کو دیکھ کر ہی لال ٹپک پڑ جاتی ہے. ہاں تو تم ہی بتاؤ, کیا تم نہیں چاہتی تمہارا ہسبینڈ خوبصورت ہو؟ اب وہ تھوڑا سیریس ہو کر پوچھ رہی تھی. بالکل خوبصورت ہو, مگر اندر سے. صرف باہر کی خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولی تھی یوں جیسے کسی خیال میں کھو گئی ہو.
लेकिन अगर कोई बाहर से खूबसूरत हो अंदर से खूबसूरत ना हो, आई मीन कोई बाहर से काला गंजा और बड़े बड़े दांतों वाला अजीब से हुलिये वाला हो, तो वो कहने के साथ साथ मुंह के ज़ाविये भी वैसे ही बना रही थी, जिस पर अभिया को हंसी आ गई। लेकिन जब बोली तो लहजे में संजीदगी का अंसर था। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसमें मैं इतना ही कहूँगी। ओह वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। इसके बाद फिर फरहान ने सच में तालियां बजाई थी, जबकि साथ टेबल पे इस शख्स ने मुड़कर इसे देखा था जो तब से इनकी बातें सुन रहा था। लेकिन इस बात ने इसे न सिर्फ ठिठकने पर बल्कि इसे अपनी तरफ देखने पर भी मजबूर कर दिया था। ये बातें वैसे तुम कर भी सकते हो क्योंकि तुम्हें तो शादिल भाई मिल गए हैं, हम तो अभी बस आ ही भर सकते हैं। गहरा सांस खारिज करते हुए तासुब से बोली थी। बस कर दो ड्रामेबाज। इससे पहले कि इसे कुछ और कहती अभिया के फोन पर बजती रिंगटोन ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। अस्सलाम वालेकुम बीजान। फोन कान से लगा वो बीजान से मुखातिब थी, लेकिन आगे सफूरा की घबराई आवाज पर परेशान हो गई थी। बीबी जी जल्दी आए, बड़ी बीबी का सांस उखड़ रहा है। सफूरा घबराई घबराई सी बोली थी। तुमने शादिल को फोन किया? परेशानी से उठकर जल्दी से बाहर गाड़ी की तरफ भागी थी। फरा भी इसकी तलकीद में उठ खड़ी हुई थी। बेल टेबल पर रखकर उसे पीछे गई थी क्योंकि इतनी टेंशन में इसका ड्राइवर करना सेव नहीं था। जी बीबी जी किया था, पर वो फोन नहीं उठा रहा था। इसकी बात पर वो मजीद परेशान हो गई थी और शादिल पर इसे गुस्सा भी आया था। ठीक है, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, वो आएगी तो तुम उनको लेकर अस्पताल पहुंच जाना, मैं बस पहुंच रही हूँ पीछे ही। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। इसे हिदायत देकर इसने कॉल कट दी और एम्बुलेंस को फोन किया, जबकि फरा गाड़ी पार्किंग से निकाल कर रोड पर ले आई थी, इस बात से अनजान कि इनकी गाड़ी के पीछे भी गाड़ी मुसलसल इनके ताकुब में थी। लेकिन फरा इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई थी क्योंकि वो खुद अभिया को साथ तसल्ली दे रही थी, जिसकी आंखों में आंसू और होंठों पर दुआएं थी। सर आपका मेहमान आ गया है। इनका शक ठीक साबित हुआ था। शौकत साहब इनको धोखा दे रहे थे, इसी वजह से फाइज इसे आज मेहमान बनाकर ताशा के सामने ले आया था। वो जो ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख कर रहा था, रुककर इसने मुड़कर इसे देखा था। अरे अरे क्या मेहमान को ऐसे लाया जाता है? तुम भी हद करते हो फाइज, बिल्कुल सब मैनर्स भूलते जा रहे हो। लहजे में तनबिया करते हुए फाइज से करीब आया था, जिसने शौकत को पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था। इसे आंख का इशारा करके बाहर जाने का कहकर फिर इसे छुड़ाकर इसे गले में बाजू डालकर इसे अंदर लाया था। माफ कीजिएगा शौकत साहब, बच्चा है अभी, आदाब मेहमानी नहीं जानता। आप मुझे ये बताएं कि ठंडा लेंगे या गर्म? इसे प्यार से टेबल के करीब चेयर पे बिठा था। वो खुद भी से सामने टेबल के साथ टेक लाकर खड़ा हो गया था। ऐसा करो गर्म मंगवा लो, ठंडा पीने का मूड नहीं है। अब बेचारा शौकत क्या जानता था ताशा को, इसकी तो डील ही पहली थी। जो हुक्म। इसने अपने बाजू के कफलिंग्स खोल कर शर्ट को कोहने तक फोल्ड किया और फिर जब बोला तो आवाज में हल्की दरश्त की थी। लीजिए गर्माहट। फिर इसके बोलते ही एक हाथ इसने अपने पास पर ड्रिल मशीन उठाई और दूसरे हाथ से इसका हाथ टेबल पर रखकर हथेली पर ड्रिल मशीन चला दी। शौकत जो इस कार्रवाई को नासमझी से देख रहा था, इस अचानक कार्रवाई से घबरा गया। भला इसकी तवक्को कब की थी इसने? छोड़ो मेरा हाथ। वो चिल्लाया, लेकिन इसका हाथ मजबूती से ताशा के हाथ में था। यह है ताशा से गद्दारी की सजा। इसके हाथ पे जोर देकर वो गर्राया था, जबकि शौकत की दिलखराश चीखें कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अफसोस इन्हें आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये तो तब तक गूंजती रहनी थी जब तक इसका पूरा हाथ सुराखों से भर ना जाता। वो अस्पताल में कॉरिडोर के बेंच पर बैठी मुसलसल दुआएं मांग रही थी। बीजान की हालत अभी तक तशवीशनाक थी और डॉक्टर्स का कहना था कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इनका सांस मुसलसल उखड़ रहा था। इन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाकर रखा गया था। वो रोती हुई मुसलसल दुआएं मांग रही थी। जब फरा इससे करीब आई, अभिया इतना मत रो गुड़िया, कुछ खा लो, ऐसे रो रो को तो तुम अपनी हालत खराब कर लोगी। वो अभिया के लिए फिक्रमंद थी, जिसकी आंखें पिछले 1.5 घंटे से आंसू बहा रही थी। इन आंसुओं पर इख्तियार फिल वक्त मेरे पास नहीं है। तुम बताओ शाह से बात हुई? इसने रोते हुए शादिल के बारे में पूछा, जिसका नंबर मुसलसल बिजी था। नहीं। अभिया की पूछने पर इसने मायूसी से सर हिलाया। वो खुद भी काफी देर से ट्राई कर रही थी, लेकिन पहले बिजी फिर बंद मिल रहा था। मुझे अकेला छोड़ गया। वो इस वक्त में आंसू में शिद्दत आ गई थी। माँ बाप तो बहुत छोटी थी जब गुजर गए थे। बीजान ने इसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था। इस सब के अलावा एक शादिल का रिश्ता तो था इसके पास, वो भी इस मुश्किल वक्त में मैसर नहीं था। इस वक्त तो इसे इसके पास होना चाहिए था। आखिर कहाँ चला गया वो अपनी अभिया को अकेला छोड़कर? आंसू मतवातर से बहकर इसका चेहरा भिगो रहे थे। फरा इसकी हालत समझ सकती थी। इसने इसका सर अपने कंधों पर रख लिया था। पास बैठी मुलाजमा भी अभिया की हालत देखकर परेशान हो रही थी। अभिया, तुम अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगती? तुम अल्लाह से दुआ करो, ये दुनियावी रिश्ते हैं, सबने एक एक दिन जाना ही है। कोई साथ होता है कोई नहीं। तुम अपने गम इसे सुनाओ। चलो उठो, मगरिब की अजान हो रही है, जाकर वजू करके नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो। फरा इसे प्यार से समझा रही थी। इसकी हालत देखकर इसे यही लगा था कि इसे इस वक्त किसी अपने की सहारे की जरूरत है और अल्लाह से बेहतर किसी का सहारा हो सकता है। शायद इसी तरह इसको सब्र आ जाए। वो उसको प्यार से अपने साथ लिए विजिटिंग रूम में बने वॉशरूम की तरफ चल दी थी। इंस्पेक्टर जवाद, आप अपनी टीम को लेकर बैक साइड से कवर करें ताकि वहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तो इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं फ्रंट से अपनी टीम को लेकर अटैक करूंगा। वो इंस्पेक्टर जवाद को हिदायत देकर इस खंडर नुमा बने घर की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें पक्की खबर मिली थी कि यहाँ पर लड़कियों को रखा गया है, जिन्हें आज रात इलीगल तौर से दुबई भेजा जाएगा। खबर आज सुबह ही मिली थी, इसलिए शादिल ने फौरन रेड मारने का प्रोग्राम बनाया था। अब वो टेकिंग को फॉलो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। हाथ में वॉकी टॉकी लिए वो मुसलसल इंस्पेक्टर जवाद को अपनी पोजीशन संभालने की हिदायत दे रहा था। डीएसपी अहमद भी इनके साथ था। फाइक साहब, आगे खुद जाना मुनासिब नहीं है, जाने का खतरा हो सकता है। आप दरवाजे पर बॉम्ब फेंके। बाहर के 2 गार्ड्स को बेहोश करने के बावजूद उन्हें हवालदार फाइक आगे जाने लगा।
شادل نے فوراً اسے پیچھے سے تنبیہ کی، یس سر۔ اس کے عقل مندی کا قائل ہوتا فائق نے مقررہ حد قائم رکھ کر پن کھول کر بم پھینکا تھا۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا، دروازے کے پاس کھڑے 2 گارڈز موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ دھماکے کی آواز سن کر اندر بیٹھے افراد میں ایک کھلبلی سے مچ گئی تھی اور اس کے بعد دیر کے اندر سے دھڑا دھڑ فائٹ شروع کر دی گئی تھی۔ شادل اور اس کی ٹیم پہلے سے ہی تیار تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اپنی سیٹ سنبھالی اور جوابی کارروائی کی تھی۔ پلان کے مطابق شادل کو انہیں اپنے دھیان میں لگا کر رکھنا تھا تاکہ انسپکٹر جواد اور ڈی ایس پی احمد پیچھے سے ان کو گھیرے میں لے سکے۔ شکور ہے تو ایک بندے کو ساتھ لے کر تہہ خانے کے باہر پہرا دے، ہم انہیں سنبھالتے ہیں۔ فائرنگ کے دوران دروازے کی اوٹ میں ہو کر ان میں سے ایک باشندے نے اپنے چند آدمیوں کو تہہ خانے کے باہر پہرا دینے کی ہدایت دی تھی کیونکہ وہاں ہی لڑکیاں رکھی گئی تھیں۔ اوکے باس۔ شکورہ اس کی بات سن کر فوراً اپنے چند بااعتماد آدمیوں کو لے کر تہہ خانے کی طرف بڑھا تھا۔ احمد نہ واکی ٹاکی پر اس نے ڈی ایس پی احمد کو حملہ کرنے کا اشارہ دیا تھا کیونکہ یہی ٹھیک وقت تھا جب انہیں قابو کیا جا سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ مسلسل فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا۔ ان کی ٹیم کے 2 بندے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے مخالف پارٹی کے کتنے ہی بندے مار دیے تھے۔ ڈی ایس پی احمد اور انسپکٹر جواد اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر پچھلے والے حصے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ جواد دیکھ کر جو ہی وہ اندر داخل ہوئے تھے، شکورے نے دیکھتے ہی فائر کھول دیا تھا۔ وہ وہیں پر تہہ خانے کی رکھوالی پہ مامور تھا۔ احمد کے کہنے پر جواد فوراً نیچے کی طرف جھکا تھا اور نتیجہ نشانہ چوک گیا تھا۔ نیچے جھکتے ہی جواد نے نشانہ باندھ کے شکورے کے گھٹنے پر فائر کیا تھا اور وہ نیچے جھکتا چلا گیا تھا۔ موقع دیکھتے ہی پیچھے سے احمد نے ان کے بندوں سے فائر کرنے سے پہلے دھڑا دھڑ فائرنگ کری۔ ایک کی گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی جبکہ دوسرا فوراً ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ بیک ایریا کلیئر سر۔ واکی ٹاکی پر وہ شادل کو انفارم کرتا ہے وہ دونوں کندھوں کو باندھ چکا تھا کیونکہ یہ ہی ان کو اے اسٹار گینگ تک پہنچا سکتے تھے، اس لیے ان کو زندہ رکھنا ضروری تھا۔ اوکے ناؤ ٹیک دا گرلز آؤٹ آف فرام دیئر، آئی ایم کمنگ۔ شادل نے ہی جواب دیا تھا۔ فائرنگ ابھی بھی جاری تھی، وہ چاہتا تو بم پھینک سکتا تھا لیکن سب سے پہلے پچھلا حصہ کلیئر ہونا ضروری تھا۔ بینچ پر سے ٹیک پر لگائے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ بیجان کی طبیعت ابھی تک سنبھلی نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا جو ان کے لیے جان لیوا تھا۔ 2 گھنٹے سے وہ ہاسپٹل میں تھے۔ شادل کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں تھا، بس ملازمہ فرح ہی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب آئی سی یو کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ اور فرح فوراً سے اٹھ کر ڈاکٹر کے قریب آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیجان کیسی ہے؟ انداز میں واضح بے چینی تھی۔ ڈاکٹر ریاض نے ایک نظر اسی لال آنکھوں اور اجڑے حلیے پر ڈالی تھی، پھر گہرا سانس لے کر ضبط سے بولا تھا، سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے، بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی تھی، ہم نے بہت کوشش کی بٹ شی از نو مور۔ الفاظ تھے احکامات جو اسے اندر سے ہلا گئے تھے۔ دماغ معاف ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ فرح نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ آپریشن کی کامیابی کے بعد سرشار سا اپنی جیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج اس کے حصے میں پھر جیت آئی تھی۔ جیب میں بیٹھ کر اس نے جو ہی ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا، اوپر 51 مسڈ کالز کی نوٹیفیکیشن آ رہا تھا جن میں کئی گھر سے اور کئی ابھیا کی نمبر سے کی گئی تھی۔ کسی انہونی کے احساس کے تحت اس نے فوراً کال بیک کی تھی جو تیسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو ابھیا کہاں ہو تم؟ آواز میں بے چینی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہسپتال کے بتا کر اس نے جلدی آنے کا کہا اور پھر کال کٹ کر دی۔ شادل کی پریشانی میں حقیقتاً اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا جلدی سے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کسی انہونی کا احساس اسے مسلسل اندر سے کھائے جا رہا تھا لیکن وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، صرف ایک جھوٹا دلاسا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے اپنے سامنے کوریڈور میں ہی ابھیا نظر آ گئی تھی۔ دل کو جیسے ایک طرفہ سکون ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا، ابھیا تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیے جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ابھیا نے فک سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تم ادھر ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ بیجان کدھر ہے؟ اس کی بات میں ابھیا کا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی زوروں کی تار سے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے سے وہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ پلیز ابھیا ایسا مت کرو، مجھے بتاؤ بیجان کہاں ہے؟ ٹھہرو میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو خود سے ہلک کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا، فرح نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بیجان اب نہیں رہی بھائی۔ بھیگی آواز میں وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ شادل کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی بھی صبح ہی تو انہیں ایسے ہی سلامت چھوڑ کر گھر گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فرح؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی آواز کسی گہرائی سے آ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہے ہیں، بیجان ہمیں چھوڑ کر چلے گئی ہیں۔ ابھیا پھر سے اس کے سینے سے لگی زور سے رونے لگی تھی اور پھر شادل کو لگا اس کا وجود بے جان سا ہو گیا، اسے کندھے ڈھہ سے گئے ہوں، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کیری لے کر سیڑھیاں اتر رہی تھی جب شادل نے اجنبی سے اس سے پوچھا۔ بیجان کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہو چکا تھا اور وہ دونوں ہی اب کافی حد تک سنبھل چکے تھے، البتہ ابھی اب شادل سے تھوڑی تلخ ہو چکی تھی، وجہ اس کا اس وقت مشکل وقت میں اس کے ساتھ نہ ہونا تھا۔ تم اتنے معصوم ہو یا بن رہے ہو؟ اس نے استحضائی انداز میں سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ اور یہ تم کیسے مجھ سے بات کر رہی ہو؟ آج کل مجھ سے تمہارا یہ لہجہ برداشت نہیں ہوتا ابھیا۔ اس کا یہ لہجہ یہ بے رخی تکلیف دیتی تھی۔ وہ اسے کئی بار بتا چکا تھا کہ وہ اس وقت کسی مشن پر تھا لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی ہر بات سمجھنے والی ابھیا اس کی یہ بات سمجھنے سے انکاری تھی۔ اسے پھر بھی لگتا تھا کہ اس کی ضرورت اسے زیادہ تھی جبکہ مشن اس سے بغیر بھی ہو سکتا تھا۔ نامحرموں سے اس لہجے میں بات کی جاتی ہے، اس لیے تمہارا میرا ایک گھر میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تم نامحرم ہے۔ لہجے میں قطعیت تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو آج ہی نکاح کر لیتے ہیں لیکن پلیز اس گھر سے مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح ابھیا کو روک لے۔ جیسے میں رہوں
میں رہی تمہارے بغیر اس مشکل وقت میں، اور نکاح کے لیے فی الحال میں تیار نہیں ہوں۔ شادی کو کوئی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں نا جب بدگمانیوں کے بادل چھا جائیں تو رشتوں میں بھی تاریکی آ جاتی ہے، یہی حال اس وقت ابھیا کا تھا۔ اسے بس یہی بات رہ رہ کے تکلیف دیتی تھی کہ وہ اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ابھیا؟ ٹھیک ہے تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن رہو گی کہاں یہ تو بتا دو۔ وہ جان چکا تھا کہ ابھیا کو کچھ اسپیس چاہیے، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ فرا کے گھر انکل آنٹی فوراً ندا آپی کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی اکیلی ہوگی اس لیے میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اسے وضاحت دینا نہیں چاہتی تھی لیکن ضروری تھا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، آؤ میں تمہیں چھوڑاؤں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں رائڈ کروا چکی ہوں اور خود بھی جا سکتی ہوں۔ اپنے آفرز اپنے پاس رکھو، اللہ حافظ۔ وہ اس کے آفر کو نظر انداز کرتی باہر کی جانب چل دی تھی جبکہ پیچھے شادل تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا بڑا دھماکہ ہے جو شہر میں کیا گیا ہے۔ پہلے ریسٹورنٹ اور اب شو روم۔ اب تک جو خبر دی جا رہی ہے اس کے مطابق 4 لوگ ہلاک اور 7 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے۔ ان کے مطابق دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان سے جو بن پڑا وہ کریں گے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، ٹی وی پر رپورٹر زور و شور سے آج ہونے والے دھماکے کی خبر دے رہی تھی جبکہ ٹی وی کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے تاشا سکون سے اب اگلے لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے پاس انٹرکام اٹھایا۔ فائز رحمان خان سے میری میٹنگ سیٹ کرو، اسے اگلے حملے کا پلان بتانا ہے۔ وہ فائز کو حکم دیتا انٹرکام رکھ چکا تھا۔ چہرے پر مسلسل شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی کیونکہ اس وقت اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا نہیں ہوا تھا۔ وہ یونی سے جانے کے لیے جو ہی گھر سے باہر آئی سامنے پھر سے بکے رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کو ایک دم دروازے سے رکتے فرا نے پوچھا، پھر نظر سامنے بکوں پر پڑی۔ اوہو، لگتا ہے کہ کوئی پکا رومیو ہے جو اپنی جولیٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ فرا کی شرارتی انداز پر اس نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لیا۔ آج مسلسل چوتھا دن تھا اسے یہ پھول ملتے ہوئے۔ پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ کام شادل کا ہے، شاید وہ اسے منانے کے لیے کر رہا ہے۔ اسے کال کر کے اچھی سنائی بھی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ یہ کام اس کا نہیں ہے، اور اتنا وہ بھی جانتی تھی کہ شادل سے بے شک لاکھ ناراضی ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی کام کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ اس لیے یہ کنفرم تھا کہ یہ کام شادل کا نہیں ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے جھک کر پھول اٹھائے۔ معمول کے مطابق بیچ میں ایک کارڈ تھا جس پر روزانہ کسی نہ کسی زبان کا ایک جملہ تحریر ہوتا تھا۔ آج بھی اوپر ایک جملہ لکھا گیا تھا، دکھنے میں اسے یہ اسپینش یا کوئی فرینچ کا جملہ لگا تھا۔ پاس کھڑی ابھی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس کے مسلسل مسکرانے پر اب اسے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ فرینچ جملہ ہے جس کا مطلب ہے میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ اسی کوفت زدہ لہجے کو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ گوگل ٹرانسلیشن اس کے سامنے کرتی وہ بھی ہنس رہی تھی۔ یہ فضول کام ہے نا بس تمہارے پاس، چلو لیٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے پھول ڈسٹ بن میں پھینک کر پھر گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ یار پھول رکھنے میں کیا قباحت ہے، ان بیچاروں کو کیوں ڈسٹ بن کے نظر کر دیتی ہو؟ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی فرا نے پوچھا۔ دیکھو فرا، وہ جو کوئی بھی ہے، میں پھول رکھ کر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی۔ میں شادل سے ناراض ضرور ہوں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں اس کی منگیتر ہوں، اور نہ بھی ہوتی تو مجھے یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اب ہمارے درمیان اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی چپ کر گئی تھی، آخر وہ کہہ بھی تو ٹھیک رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنا والیٹ اور فائل چیک کر رہا تھا جب انسپکٹر جواد کی کال آئی۔ السلام علیکم، خیریت؟ کال کی ہے، وہ بھی جانے ہی والا تھا پولیس اسٹیشن، اور یہ بات جواد کو پتا تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی اوور سے 15 منٹ پہلے ہی موجود ہوتا تھا، اس لیے اس کا کال کرنا تھوڑا غیر معمولی تھا۔ سر وہ لڑکی شناخت کرنے پر راضی ہے۔ کون لڑکی؟ اس کے بعد پھر اس نے اچنوے سے پوچھا۔ سر وہی جس نے اے اسٹار گینگ کی سربراہ کو دیکھا ہے۔ انسپکٹر جواد نے اسے یاد دہانی کرائی۔ اچھا وہ، اس معاملے میں وہ تو اسے اکثر بھول چکا تھا۔ ٹھیک ہے تم کسی پینٹر کو بلا لو، اسکیچ کے لیے میں آ رہا ہوں۔ ہدایت دیتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آج کل وہ اندرونی طور پر کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، وجہ ابھیا کی ناراضگی تھی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے اپنے اور ابھیا کے رشتے کو بچانے کے لیے تھوڑا اسپیس دینا تھا جو ضروری بھی تھا۔ سر وہ جمال اے اسٹار گینگ کا بوس پیسے واپس مانگ رہا ہے۔ وہ کلپ بورڈ پر کچھ اسٹاک کر رہا تھا، شاید اگلا منصوبہ جو بھی تھا۔ شدید اندھیرے کے باعث فائز دیکھ نہیں سکا تھا۔ کیسے پیسے؟ وہ موڑا۔ سر اس کا کہنا ہے کہ وہ الیگل باہر نہیں گیا تو اس حساب سے اس کے پیسے واپس ملنے چاہیے کیونکہ ڈیل پوری نہیں ہوئی۔ فائز کی بات پر وہ ہنسا۔ یہ جمال لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، یہ ڈیل پوری ہو نہ ہو پیسے واپس نہیں ملتے۔ اس بات کا اسے نہیں پتا کیا جو اس طرح بچوں کے جیسے مذاق کر رہا ہے۔ اس نے ٹیبل سے ٹیک لگاتے سگریٹ کا کش لگایا تھا، دروازے کی طرف پوچھ تھی۔ سر اسے یہ بات ڈیل سے پہلے میں نے بتائی بھی تھی لیکن اب وہ دھمکی دے رہا ہے۔ وہ منمنایا۔ کیا دھمکی؟ وہ بھی تاشا کو؟ اچھا مذاق ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر جب بولا تو آواز میں غصہ تھا۔ تم نے اس کی اوقات یاد نہیں دلائی جب وہ دھمکی دے رہا تھا۔ ٹیبل زوردار مکہ لگنے سے لرزا تھا۔ سر میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ افسوس ہے تم پر فائز، اتنی دیر ہو گئی ہے اور تمہیں ابھی بھی میری اجازت کی ضرورت ہے۔ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا سر میں اس سالے کو وہیں ٹھوک آیا ہوں اور تم یہاں آ کر منمنا رہے ہو کہ اس نے دھمکی دی ہے۔ اجازت دے دو، ختم کر دوں۔ کمرہ اس کی زوردار آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سر میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں، جاؤ اور جا کر کچل دو اسے۔ پاؤں کے نیچے سگریٹ رکھتا یوں جیسے جمال کو کچل رہا ہو۔ جی سر۔ فائز نے باہر کی طرف مڑا۔ رکو، اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا تاشا نے اس کے نکلنے سے پہلے ہی روک لیا۔ آج رات اس کا صفایا کرنے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کسی خیال کے تحت اس نے فائز کو حکم دیا تھا۔ اوکے سر، فائز تابعداری سے کہتا فوراً باہر کی طرف لپکا۔
सलाम सर, इसको पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही जवाद ने इसे सलूट किया था। वालेकुम सलाम, कहाँ है वो लड़की? इसके सलाम का जवाब देता वो फ़ौरन मुद्दे पर आया था। सर वो अंदर इसी कमरे में है जहाँ रखा गया था। ठीक है, तुम बाहर ही रुको। कमरे में दाखिल होने से पहले वो इसे हदायत देकर अंदर चला गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने ज़रा आंख उठाकर देखा था। सामने इसी दिन वाले एसपी को देखकर न जाने क्यों इसके रगों पे में सरायत दौड़ने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसे अपनी तरफ यूँ टकटकी देखता पाकर इसने इस्लाम में पहल की थी, जिसका जवाब इसने मैं सर हिला के दिया था। जवाब बता रहा था कि आप रेडी हैं हमारी मदद करने के लिए? कुर्सी पर बैठ के इसने बात का आगाज़ किया था। जी ठीक सुना है आपने। दिल की हालत छुपाने को ज़रा तलखी से बोली थी। तो मैं पेंटर को बुलवाऊं? जी बुलवा लें। सर झुकाकर वो फक्त इतना ही बोली थी। इससे कहने पर जवाद को हुक्म देने बाहर की जाने बढ़ा, लेकिन फिर कुछ याद आने पर रुक गया। एक बात पूछूं? दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखता वो फिर मुड़ा था। जी पूछे, आपका नाम क्या है? इसकी तरह पूछने पर नूर को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। नूर। हल्की मुस्कुराहट के साथ इसने इसकी तरफ देखकर जवाब दिया नूर। वो ज़ेलब बुड़बुड़ाया जैसे दिमाग को उसके नाम को जहन नशीन करवाया हो। फिर एक नज़र इसे देखकर कमरे से बाहर निकल गया। हाँ भाई जमाल, क्या मांग रहा था तू? वो शदीद धमकी भी दे रहा था किसी चीज़ की। इसके आदमियों को कत्ल करके अब वो उसके सामने था। चेहरे पर कई निशानात इसकी मारपीट का सबूत है। मैं कुछ नहीं मांग रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। इतना गरूर वाला इंसान कभी इसके सामने हाथ जोड़ता, कभी ताशा के पाँव पकड़ता, लेकिन फिलहाल इसे अपने अना और गरूर की नहीं बल्कि अपनी जान की फिक्र थी। इसलिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अबे यार, ये पलटा खाने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तोटा पार्टी किस्म के। क्यों फाइज, तेरा क्या ख्याल है? तुझे पसंद है? इसे अपने पाँव से पीछे करता हुआ फाइज से पूछ रहा था। नहीं सर, मुझे भी नहीं पसंद, फाइज मुस्कुराता हुआ बोला था। इसे अपने बॉस का स्टाइल बहुत पसंद आया था। फिर क्या ख्याल है? राउंड 2 शुरू करें? हंसते हुए इसने फाइज से पूछा था। नजरें सामने जमाल पर टिकी हुई थी। ऑफ कोर्स सर। फाइज ने पास पड़ा डब्बा इसे पकड़ाया था, फिर जमाल को के हाथ पाँव बांध दिए थे। ताशा चलता हुआ इसके पास आया, फिर डब्बे का ढक्कन खोलकर इसकी शर्ट के अंदर डाल दिए। जमाल को अपने जिस्म पर कुछ चुभन और कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो क्या चीज़ है ये वो नहीं देख पाया था। देखा तो जब वो चीज़ इसके बाजू से निकलती इसके हाथ पर आई थी, और वो कुछ और नहीं बिलाशुबा ताशा का फेवरेट कीड़ा बिच्छू था, जो एक नहीं 4-5 थे। मुझे बचाओ प्लीज़, ऐसा ना करो। जमाल चीख रहा था। इसके चीखने पर इसने पास पड़ी स्टिक इसके खुले मुंह में देकर हलक तक घुसा दी थी। तुम्हारे चीखने से मुझे कौफत हो रही है, इससे चिल्लाना बंद करो। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तो तुम पे वही तो लौटा रहा हूँ। तुम्हें पता है ये एक बिच्छू 4 लाख का है, और तुम्हारे बदन पर कुल 8 बिच्छू हैं। कुल मिलाकर हो गए 32 लाख। लो पैसे लो और ऐश करो। इसके मुंह में स्टिक और अंदर घुसाते वो सख्ती से बोला था, और जमाल को लगा था कि अभी इसकी आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। इसे सख्त तकलीफ हो रही थी, जिसका इजहार वो चिल्लाकर भी नहीं कर सकता था। स्केच बन जाने पर इसने एक नज़र स्केच को देखा, फिर नूर को। आपने वैसे देखा कहाँ था इसे? वो इससे तस्वीर को देखते हुए पूछ रहा था। अंदाज तफ्तीशी था। मैंने इसका पीछा किया था, इनके ट्रक का जिसमें वो लड़कियों को लेकर जा रहे थे, वहीं पे मैंने इसे देखा। इसी वजह से तो उन्होंने मेरी बहन को उठा लिया था। बात करते आखिर में इसकी आवाज़ में हल्की नमी आ गई थी। आप फिक्र ना करें, हम इससे न सिर्फ आपकी बहन का बल्कि इन सब बहनों का बदला लेंगे जिनकी इसने ज़िंदगी ख़राब की है। वो पुरअज़म से बाहर की तरफ बढ़ा था, जहाँ जवाद को इसे ये तस्वीर देकर इस शख्स की इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। फाइज, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जमाल का खेल तमाम करके वो फाइज की तरफ मुड़ा था। यस सर, सुई गैस में पहले ही ऑन कर चुका हूँ, बस बाहर निकलने से पहले लाइटर फेंक दूंगा। फाइज अगला लम्हा लाया है अमल बताते हुए बोला था, यूं जैसे इसे रटा हुआ हो। ठीक है फिर आ जाओ। चेहरे पे निकाब तो पहले से ही था। सर पे हुड पहनते हुए बाहर आया था। अभी वो कार में आकर बैठा ही था कि पीछे इमारत से आग के शोले उठे थे। बिलाशुबा फाइज अपना काम कर चुका था। गुड फाइज। देर लग बुड़बुड़ाता वो फाइज के बैठने पर गाड़ी भगा कर ले गया था। वो नींद में था जब इसका मोबाइल जोर शोर से बजा था। गहरी नींद में इसने बंद आंखों से ही साइड टेबल से मोबाइल टटोला और अंदाजे से यस का बटन दबाकर कान को लगाया था। हेलो, एसपी शादिल स्पीकिंग। आवाज़ में नींद की खमारी थी। सर इट्स एन इमरजेंसी है। जवाद की बात सुनकर शादिल की बंद आंखें पट से खुली थी। व्हाट काइंड ऑफ? इसने अजनबी से पूछा। फिर घड़ी पर टाइम देखा जो रात के 2 बजा रही थी। सर हेड ऑफ ए स्टार्किंग मर्डर बाय समवन। इसके हवासों में जो हल्की खमारी थी वो अब जवाद की बात से मकफूद हो चुकी थी। हाउ डू यू नो, वेयर आर यू? वो बेड से एक ही जुस्त में उतर कर वॉशरूम की तरफ लपका था। सर मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको, चेक दिस आउट। ओके। इसके ओके कहते ही इसने फ़ोन बंद कर दिया था और वॉशरूम में गायब हो गया था। फ्रेश होकर जो ही बाहर आया, जवाद लोकेशन सेंड कर चुका था। बाल सेट करते हुए इसने घड़ी की तरफ देखा जिसपे अब 2:06 हो चुके थे। यूनिफॉर्म पहनने का इसके पास टाइम नहीं था। जो खबर मिली थी इस पर तो इसका दिल कर रहा था भागकर इस जगह पर चला जाए। सिविलियन ड्रेस में ही वॉलेट और मोबाइल जेब में रखकर वो बाहर की तरफ भागा था। वो गहरी नींद में थी जब इसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। इसे लग रहा था जैसे वो वजूद इसके पास आ रहा है, लेकिन इसे अपना ख्वाब समझकर वो यूं ही सोई रही। अब इसे लग रहा था कोई इसके बेड पर बैठा है। फिर अपने चेहरे पर किसी गर्म सांसों का शक हुआ। आंखें मीचते इसने आंखें खोलने की कोशिश की थी। फिर थोड़ी सी आंख खोलकर इतराफ में देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था, या शायद गंभीर अंधेरे की बाइक से कुछ समझ नहीं आया था। अपना वहम समझकर वो करवट लेकर फिर सो गई, लेकिन फिर इसे अपने माथे पे किसी के गर्म लबों का एहसास हुआ था। इसकी आंखें खुल नहीं रही थी, यूं जैसे इन पर कोई भारी बोझ आ पड़ा हो। दिमाग
حواس میں ہلکی ہلکی بے ہوشی بھی تھی، یوں جیسے وہ جاگی ہوئی تھی لیکن جسم حرکت سے انکاری تھا۔ ماتھے پر لبوں کا احساس ختم ہو چکا تھا، اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے گردن پر جھک کر بہت آہستہ سے اپنے ہونٹ رکھ رہا ہے۔ اس کے ہونٹ رکھتے ہی ابھی تڑپ اٹھی تھی، ساری قوت سے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی آنکھیں لگتا تھا آج کھلنے پر مکمل طور پہ انکاری تھی۔ پھر رفتہ رفتہ سب احساس ختم ہوتے گئے، دماغ جیسے پرسکون ہو گیا، بوجھ جیسے اتر گیا، وہ سکون سے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ لوکیشن پر پہنچ کر وہ سیدھا جواد کے پاس آیا تھا جہاں چند فاصلے پر عمارت سے شعلے نکل رہے تھے جسے فائر بریگیڈ ٹیم بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاس ہی کچھ پولیس والے لاشوں کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے۔ السلام علیکم سر، شادل کو دیکھتے ہی جواد نے فٹ سے سلیوٹ کیا تھا۔ وعلیکم السلام، یہ کیسے ہوا؟ اس اسلام کا جواب دے کر وہ ہمارے سے نکلتے شعلوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سر ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں اطلاع یہاں پہ قریب رہنے والے لوگوں نے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں آگ کی اسمیل آئی جسے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے ہمیں اور فائر بریگیڈ والوں کو کال کی۔ جواد نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ تمہیں کیسے پتہ کہ اندر اے اسٹار گینگ کا سربراہ ہے؟ وہ بھی اسے تفتیشی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نظریں سامنے عمارت پر تھی جس سے نکلتی آگ اب تقریباً قابو میں آ چکی تھی۔ سر اس رنگ سے، جواد نے ایک پیکٹ آگے لہرایا جس میں رنگ تھی۔ رنگ چونکہ سلور کی تھی اس لیے اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ رنگ پر صرف صاف اے لکھا ہوا تھا۔ اس رنگ کو شادل کیسے نہ پہچانتا، اسے وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پوسٹ مارٹم کے لیے لاشیں بھیجو اور اگر آگ بجھنے پر دیکھو اندر کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں، ملے تو مجھے اطلاع ضرور دو۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا، جن علاقہ نشینوں نے اس کا بتایا تھا ان کا بیان ریکارڈ کروا لینا۔ اسے آخری ہدایت دیتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ذہن مسلسل سوچوں میں گھرا ہوا تھا، بے شک جتنا بڑا دشمن اس کو اتنے زیادہ مارنے والے، لیکن اسے یہ شخص زندہ چاہیے تھا اور اب اس کے قاتلوں کا ملنا بھی مشکل تھا کیونکہ ممکن تھا کہ آگ کی وجہ سے سارے ثبوت مٹ چکے ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے آج ریسٹ چاہیے تھا کیونکہ بلا شبہ کل کا سورج ایک تھکا دینے والا دن لانے والا تھا۔ صبح جو ہی اسے آنکھ کھلی اس کی نظر سیدھی کھڑکی پر گئی جس پر سے پردہ ہٹا ہوا تھا اور کھلی بھی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہ تھا کہ وہ رات بند کر کے سوئی تھی یا نہیں۔ کچھ سوچتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی لیکن سر میں ابھرتی ٹیسوں نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ ماتھے کو ہاتھ لگایا، بخار تو نہیں تھا، پھر بھی کیفیت بخار جیسی ہی تھی۔ سر کو پکڑے وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے پھولوں پر پڑی، ساتھ ہی ایک کاغذ رکھا تھا۔ ابیا نے پہلے پھولوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر کاغذ اٹھا کر اسے کھولا۔ اندر کچھ تحریر تھا۔ آنکھیں مچل کر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم ابیا ڈیئر، یہ خط یقیناً جب تم پڑھو گی تب میں نہیں ہوں گا۔ میں چاہتا تو تمہارے سامنے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا لیکن تم شاید سنتی ہی نہ بات۔ خیر، مختصر یہ کہ تمہارے تاثرات جانا میری قسمت میں نہیں۔ فی الحال خط لکھنے کا مجھے خاص تجربہ نہیں ہے، اس لیے غلطیاں ہو جائے تو معاف کرنا۔ اس کی یہ لائن پڑھ کر ناچاہتے ہوئے بھی ابیا کو ہنسی آ گئی، پھر پڑھنا شروع کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ بات کہنے کا حق میں نہیں رکھتا، اب بھی میں چاہتا تو تمہیں محرم بنا کر کہتا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کم از کم تم میرے جذبات سے واقف ہو، لیکن وعدہ ہے کہ محرم بنا کر ضرور بولوں گا، یہی بات ہے۔ تب تک میرے پھولوں کو سنبھال کے رکھو اور یہ اسپیشل ہے، انہیں ہمیشہ کی طرح ڈسٹ بن کی نظر مت کر دینا ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی جو تم سہ نہیں سکو گی۔ فک تمہارا محرم۔ آخری لائن پڑھ کر ابیا کے ایک دم ہاتھ لرزے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے رات سب اس نے خواب دیکھا ہو، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ میں آیا تھا میرے کمرے میں۔ اس نے پہلے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جہاں وہ رات اپنے لبوں کا لمس چھوڑ گیا تھا، پھر گردن پر۔ ایک کپ کبھی سی اس کے پورے جسم پر طاری ہو گئی تھی۔ پھول اور خط وہیں چھوڑتی وہ ہامتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ واش روم میں اپنے ماتھے اور گردن کو اچھے سے صاف کیا، یوں جیسے اس لمس کو مٹا دینا چاہتی ہو، لیکن اسے پھر بھی وہ لمس محسوس ہو رہا تھا۔ رگڑ رگڑ کے بھی وہ صاف نہیں ہو رہا تھا۔ تھک کر وہ وہیں فرش پہ بیٹھ گئی، گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ مسلسل اس سب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کب شروع ہوا؟ اس کے سارے منظر اس کی نظروں کے سامنے گھور رہے تھے۔ آخر کون تھا وہ شخص جو اسے اپنا محرم کہہ رہا تھا؟ اسے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آ رہا تھا جب اسے اس کی کسی لڑکی سے ملاقات ہوئی ہو۔ پھر کون تھا وہ؟ سوچ سوچ کر بھی اسے ایسا کوئی کچھ یاد نہیں تھا اور نہ ہی آ رہا تھا۔ آنسو گال کو بھگو رہے تھے، جو بھی ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنا کر نکلا تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ ڈور کیمرہ آن کیا تو سامنے ہی فائز کھڑا تھا اور یہ حصہ گھر میں ہی تھا، مگر اس نے اسپیشل اپنے لیے بنوایا تھا جہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا سوائے اس کے۔ اسے کسی پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا سونا کھانا سب الگ رکھتا تھا، کھانا بھی خود بناتا تھا۔ گھر کا یہ حصہ ساؤنڈ پروف تھا اور صرف اس کے فنگر پرنٹ سے ہی کھلتا تھا۔ فائز کو دیکھ کر اس نے بٹن دبایا تاکہ اندر باہر آواز جا سکے۔ بولو فائز، کپ میں چمچ ہلا تھا وہ بولا تھا۔ سر، وہ ایس پی بہت زور و شور سے تفتیش کر رہا ہے۔ فائز نئی اطلاع لیے اس کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے ایبرو چکایا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا کیونکہ وہ تو فائز کو دیکھ سکتا تھا پر فائز اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو سر، یہ کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فائز کے لہجے میں تشویش ابھری اور بات سچ بھی تھی، اگر تفتیش بڑھتی تو کوئی نہ کوئی سراغ ہاتھ آ ہی جاتا۔ پیسوں کا کوئی سین ہے؟ اب وہ اسے رشوت کا مشورہ دے رہا تھا کیونکہ اگر اس طرح کوئی کیس اس کو دبوانا ہوتا تو وہ اپنا کوئی باشندہ بھیج کر پیسوں کی آفر کرتا تھا اور عموماً پولیس والے مان بھی جایا کرتے تھے۔ نو سر، وہ کہتے ہیں میں ایماندار ہوں۔ اس کی بات پر تاشا ہنسا، یوں جیسے فائز نے اسے جوک سنایا ہو۔
रेट बढ़ा रहा है साला अपना और कुछ नहीं। इसने हंसते हुए कॉफी का सिप लिया था। अगर नहीं मानता तो ध्यान बांट दो इसका, करवा दो कहीं और हमला, वो भी इस कदर खतरनाक हो गई इस जमाल के केस से ज्यादा पावरफुल हो। कब की टिप से उंगलियां फेरता वो इस हिदायत दे रहा था। जो हुक्म सरफाई समझ चुका था कि वो यही कहेगा, लेकिन फिर भी इजाजत लेना जरूरी था। अब वो बेहतर जानता था कि इसे क्या करना है। इसके जाते ही इसने बटन दबाकर दोबारा साउंड प्रूफ सिस्टम ऑन किया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। इसने नए एसपी को जानने के लिए जरूरी था। क्या बात है भैया? वो तब से बेदिली से प्लेट में चम्मच ला रही थी जब फरहान ने इसे टोका। वो कुछ दिन से इसकी बेचैनी नोट कर रही थी। शक्ल से भी साफ वाज़ेह था कि वो किसी बात पे परेशान है। कुछ नहीं, फराह के बुलाने पर वो एकदम चौंकी थी और जब बोली तो आवाज़ में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। बात ही ऐसी थी कि वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि कोई ना कोई बात है। बेहतर है खुद ही बता दो, वरना तुम्हारा मेरा पता है। फौक उठाकर इसने इसके हाथ में मारी थी। आउच, ये क्या है? अब यहाँ कुछ पर गुस्सा आया था। भला पूछने का ये कौन सा तरीका था? भाई मैं एक पुलिस वाले की साली हूँ, तुम्हें तो पता है पुलिस वाले ऐसी ही तफ्तीश करते हैं। अब तुम बताओगे नहीं तो मैं ऐसे ही करूंगी। फराह की अजीब तक पर इसका दिल क्या इसका सर फाड़ती, लेकिन कुछ सोच कर चुप करेगी। इसे बताना चाहिए कि नहीं? बता देती हूँ, कोई मशवरा ही दे देगी और हो सकता है वो काम भी आ जाए। कुछ सोचते हुए इसने गहरा सांस ले अपनी बात का आगाज किया। फराह वो दरअसल आहिस्ता आहिस्ता वो इससे इस रात की सारी बात बता रही थी, जिस रात इसे वो सब चीजें मिली और कैसे उसी कमरे में आया। बात खत्म करके जो ही इसने फराह की तरफ देखा, वो बुत बनी इसे देख रही थी। कब हुआ था ये सब? इसका सकता टूटा था परसों रात। क्या? इसके बताने पर एकदम चीखी थी। ये सब परसों रात हुआ और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें मुझे तभी बता देना चाहिए था। फराह का बस नहीं चल रहा था। ये प्लेट उठाकर इसे सर पर दे मारे। आखिर इसे क्या जरूरत थी इतनी देर परेशान रहने की? एक दफा मुझसे कुछ शेयर तो करती। तो क्या करती मैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी आप तक परेशान थी, आंसू ना चाहते हुए भी इसकी आंखों से निकल आए थे। तुमने शादिल भाई को बताया? फराह के पूछने पर इसे नफी में सर हिलाया। क्यों बेवकूफ लड़की, मंगेतर है वो तुम्हारा। तुम्हें ये बात शेयर करनी चाहिए थी उनसे। फराह को इस पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। की थी कॉल किसी केस के सिलसिले में, आगे ही वो बहुत परेशान था। मैं इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती। देखो अभिया, तुम्हें ये बात शादिल को बतानी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरह से कोई तुम्हारे कमरे में आए। और इसके रोने पर फराह थोड़ी नरम पड़ गई थी। रहने दो, वैसे भी इसके बाद से कोई फूल नहीं आया। इसकी तरफ से खामोशी है, एवं बात करने का फायदा नहीं है। लेकिन अभिया, इससे पहले कि फराह कुछ कहती, अभिया ने इसे बीच में टोक दिया था। फराह प्लीज, तुम भी इस बात को छोड़ दो तो बेहतर है, बल्कि हम सबके लिए यही बेहतर है। फराह ने इसी तरफ तासुफ से देखा। अब उसकी हतमी फैसले पर इसे कहती भी तो क्या कहती। नाजरीन आप देख रहे हैं ये तीसरा बड़ा धमाका है अब तक का। पहले रेस्टोरेंट, फिर शोरूम और अब हॉस्टल। दहशतगर्दी रोज बरोज बढ़ती जा रही है और पुलिस वाले सिवाय देखने का कुछ नहीं कर रहे। मुल्क की हालात नहायत तशवीशनाक है। इस वक्त जो हलाक होने वाले लोगों की तादाद बताई जा रही है वो 35 है, जबकि जख्मी अफराद की तादाद 51 बताई जा रही है। ये बढ़ती दहशतगर्दी हम सबकी जानों के लिए खतरे का बाइस है और पुलिस और हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्टर और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन शादिल का दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और हमले भी इस कदर अचानक होते जा रहे थे कि कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। पहले रेस्टोरेंट का हमला जहाँ कम लोग ही हलाक हुए थे और जख्मी भी एक तो ही हुए थे, फिर शोरूम, वहाँ इससे ज्यादा लोगों की हलाकत, और अब ये हॉस्टल। यूं लगता था जैसे सब कुछ एक प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। जमाल के कत्ल, ओ शिट, इस सब में तो वो इसे स्किप ही कर गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका जहन कह रहा था कि इन सब का ही आपस में कनेक्शन है, लेकिन कैसे? ये समझने से इसका दिमाग फिलहाल कासिर था। आई नो आई एम टू क्लोज बट आई एम मिसिंग समथिंग, वट इज इट? वो पुरसोच अंदाज में खुद से सवाल जवाब कर रहा था। जो कोई भी है, इसका जमाल से ताल्लुक जरूर है। जमाल की किन लोगों के साथ डीलिंग थी, अब ये बात जमाल या इसका कोई बाशिंदा ही बता सकता था, लेकिन अब तो वो सब कत्ल हो चुके थे। ओ इट्स मिस्ड माई माइंड, इट मिस्ड माई माइंड। इसने कुर्सी से टेक लगाकर एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया, फिर कुछ सोचकर इंटरकॉम से जवाद को बुलाया। मैं आई कम इन सर? जवाद फौरन बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ था। हाँ जवाद, आओ बैठो। वो सीधा हुआ। जवाद इसके हुक्म की तामील करता कुर्सी पर इसके सामने बैठ गया था। तुम्हें करना यह है कि जमाल से रिलेटेड जितने भी लोगों ने कारोबार किए हैं, इनका पता करके इनकी लिस्ट मुझे दो। जमाल मर गया है पर इसके पार्टनर तो जिंदा है ना, हमें अभी इसकी लाश से कोचिंग बना के खेलना है। वो पुरसोच अंदाज में बोला था। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। जवाद के पल्ले खा कुछ ना बढ़ा था। देखो जवाद, अब वो आगे को झुककर इसे आहिस्ता आहिस्ता प्लान बता रहा था, क्योंकि इसे अपने सर्कल में जवाद से काबिल भरोसा शख्स कोई नहीं लगा था। डू यू कॉपी डैट? कुर्सी से टेक लगाकर वो बोला था। नजर सामने जवाद पर थी और चेहरे पर तमानियत। यस सर। जवाद अपने सर की अक्लमंदी पर मुस्कुराया था। वो वाकई एसपी के दर्जे पर बैठने का हक रखता था। इसे इजाजत लेकर वो बाहर आया, क्योंकि इसे बहुत जरूरी काम करने थे। फराह यार उठना, आज छुट्टी और काम वाली मासी से काम करवा के वो दोनों लंबी तान कर सो गई थी। घर में इन दोनों के अलावा था भी कौन? क्या है यार, सोने तो। फराह दोबारा से साइड चेंज करके फिर से सोती बन गई थी। फराह प्लीज उठो ना, मेरा आइसक्रीम खाने का मूड है, चलो किसी आइसक्रीम बार चलते हैं। इसने दोबारा से इसे जगाने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि ये तो कन्फर्म था कि एक बार अगर फराह मैडम सो जाए तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जगा सकती। यार सोने तो, क्या करना है आइसक्रीम खा के? बल्कि तुम भी सो जाओ। अभिया ने इसे तासुब से देखा, जो अब मुंह पर सराहने रखकर सो चुकी थी। फिर उठकर कमरे से बाहर आ गई। अब कुछ करने को तो था नहीं। किचन में जाकर शाम का खाना तैयार कर लेती हूँ, कुछ सोचती वो किचन की तरफ बढ़ गई। खाना पकाकर वो बाहर ही आई थी कि इसे पोश में गाड़ी रुकने की आवाज आई। इस वक्त कौन हो सकता है? ये पोश इलाका था जहाँ हर वक्त गार्ड वगैरह मौजूद होते थे। शादिल की ये ड्यूटी
کہ یہ ड्यूटी आवर्स थे, वो आ नहीं सकता था, फिर कौन होगा। वो अपनी सोचों में गुम दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी, लेकिन असल शौक तो बाहर आकर इसे लगा था। सामने ही पूरी आइसक्रीम मैन खड़ी थी। वो भाग कर अंदर गई, रुख फराह के कमरे की तरफ था। फराह उठो। दरवाज़ा खोलकर वो सीधी फराह के पास आई थी। क्या हुआ है अभिया? इसकी आवाज़ में वहशत देखकर फराह भी परेशान हो गई थी। बाहर आओ। इसे बाहर आने का कहकर वो बाहर की तरफ गई थी। फराह भी इसके पीछे ही आई थी। दाखिली दरवाज़ा खोल के वो जो ही बाहर आई, सामने ही आइसक्रीम वैन थी। फराह भी वैन को देखकर परेशान हुई थी, ये कहाँ से आई। वो शशव पंच से आगे बढ़ी, कहाँ से हो सकती है? लम्बे के हिसारवे हिस्से में वो सारी बात समझ गई थी। खोलकर देखा तुमने इसे? इस सवाल पूछते ही वो आगे बढ़ी, फिर इसका नफी में सर हिलाने पर आगे बढ़कर वैन का पिछला दरवाज़ा खोला। सामने एक खत पड़ा था। ये देखो, आशिक का रुका भी आया है। खत पकड़कर इसके सामने लहराया। अभिया ने इसके हाथ से उचक कर पढ़ना शुरू किया। हाथ लरस रहे थे जो उसकी हवास वाख्ता होने का सबूत है। मुश्किल से ही हाथों की लर्जिश पर काबू पाकर इसने खत खोला। ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है कि तुम कुछ मांगो और मैं इसे पूरा ना कर सकूं। ये मेरी तरफ से हकीर सा तोहफा कबूल करो। फक्त तुम्हारा महरम। अभिया उस वक्त के हालत में खड़ी थी जब फराह ने इसके कोहनी पर हाथ रखा। हाँ, वो एकदम चौंकी। तुम्हें अब शाहदिल भाई को ये सब बताना चाहिए और ये सब बहुत संगीन होता जा रहा है। फराह की बात पर इसने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। वो लड़की कहाँ है? जवाद वो जाने लगा था जब कुछ याद आने पर जवाद से पूछा, कौन सी लड़की? सही सर, वही जिसने जमाल को देखा था। सर, उसी रूम में। ठीक है। इसके बाद फिर इसने सर हिलाया और इसी कमरे की जाने बढ़ा। आज ये काम भी इसे खत्म करना था। अंदर जाने से पहले इसने डोर नॉक किया था। ये कमरा पुलिस स्टेशन के साथ है, जो खास बाहर से शिफ्ट पुलिस वर्कर्स के लिए बनाया गया था। चूंकि यहाँ कोई रहता नहीं था, इसलिए ये कमरा नूर के लिए मुख्तस कर दिया गया था। नौक की आवाज़ पर फौरन सीधी होकर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आकर इसने गला खंकार कर सलाम किया। वालेकुम सलाम। इसने नज़र झुकाकर जवाब दिया। न जाने क्यों शख्स को देखकर इसकी नज़रें खुद ब खुद झुक जाती थी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। शादिल की बात पर इसने मुश्किल से एक नज़र इसे देखा था और वो जैसे बोले गए अल्फाज ढूंढ रहा था। फिर गहरा सांस लेकर बात का आगाज़ किया। जमाल का मर्डर हो चुका है और ये जगह भी एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। अगर आप वापस जा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपके कहीं रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त यहाँ नहीं होता और मेरी जिम्मेदारी पे आप यहाँ आई हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। बात करके एक नज़र इसने नूर की तरफ देखा जो नाखून चबा रही थी। आप बताएं बाप क्या चाहती हैं? जब वो कुछ ना बोली तो फिर इससे मुखातिब हुआ था। तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। हिम्मत मुश्तवा करके इसने कह दिया था। मतलब? शादी ने नासमझी से इसे देखा। मतलब ये कि निकाह कर लें आप मुझसे? नूर की बात पर इसने इसे शौक नज़रों से देखा था। कॉल की तुमने शादिल भाई को? की है, पर उठा नहीं रहा। वो खुद भी मुस्तरिब थी। दोबारा कॉल मिलाओ ना। फराह का बस नहीं चल रहा था कि उड़ के शादिल के पास पहुंचे सारी बात बता दे। 4 दफ़ा की है लेकिन पता नहीं कहाँ है, उठा ही नहीं रहा। आंसू बस आंखों से टपने को बेचैन थे। इसकी तरफ देखकर फराह ने एक गहरा सांस लिया। वो इस तरह अभिया को ज़्यादा परेशान कर रही थी। प्यार से इसके पास आकर बैठी। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तो रात भी बहुत हो गई है, हो सकता है कहीं बिजी हो। तुम परेशान ना हो, आओ खाना खाते हैं। वैसे भी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसका ध्यान बटाकर वो डाइनिंग टेबल तक ले आई थी, लेकिन अभिया का ध्यान मुसलसल भटका हुआ था। नूर की अजीबोगरीब बात सुनकर अभी वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला ही था। इसे तो इस वक्त इसने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि चुपचाप कमरे से निकल आया था। लेकिन अब वो मुसलसल सोच रहा था आखिर नूर ने इसे ये बात क्यों की। सोच सोच कर वो दिमाग मफलूज कर रहा था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी और सोच कर मुसलसल दर इस पे बात है। साहब फूल ले लो। इसकी सोचों का इर्तिकाज़ एक छोटे बच्चे की आवाज़ ने तोड़ा जो हाथों में फूल लिए शादिल की जानिब मुतवज्जह था। फूलों को देखकर इसे अभी याद आई थी। ऐसा करो एक जोड़ी दे दो। इसे देने का ऑर्डर देकर जो ही इसने जेब में हाथ डाला, ये क्या? वॉलेट नदारत। ओ शिट, वो तो इसे शायद पुलिस स्टेशन में ही छोड़ आया था। गाड़ी रिवर्स की वो स्टेशन की जानिब बढ़ा था। नूर के बाद से वो इतना डिप्रेस था कि कुछ होश ही ना रहा, सीधा बाहर ही आ गया। रश ड्राइव करके वो पुलिस स्टेशन पहुंचा था। थैंक गॉड। अपने कैबिन में दाखिल होकर सामने टेबल पर ही इसे वॉलेट नजर आया था। अभी वो वॉलेट पकड़ के मुड़ा ही था कि एक जोरदार नुस्वानी चीख की आवाज़ है। ये तो नूर के कमरे से आ रही है। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। भाग के वो साइड पर पहुंचा था और धड़ से दरवाज़ा खुला। अंदर जो कुछ इसने देखा वो बिलाशुबा हिला देने वाला था। वो सुकून से लेटी शादिल के बारे में सोच रही थी। इतनी बड़ी बात इसने कैसे बोल दी। वो खुद भी हैरान थी, लेकिन वो करती भी तो क्या? कौन सा सहारा था इसके पास? शादिल की नज़र में इसे एक उम्मीद नजर आई थी और वो खुद गर्ज बन गई थी। इसे इसका साथ नहीं चाहिए था, इसे बस इसके नाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था और वो इसके लिए ज़रूरी भी था। इसलिए तो सारी शर्म हया बिलाए ताक रखकर इसने वो सब कह दिया था जो आम हालात में वो कभी ना कह पाती। अपनी सोचों में गुम वो कब नींद की वादियों में चलेगी इसे पता ही नहीं चला। नींद में भी मुसलसल शादिल के ख्यालों में गुम थी। अभी से सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अपने ऊपर इसे किसी गर्म सांसों का एहसास हुआ। उस एहसास को नज़रअंदाज करती, मगर अब वो बढ़ता बढ़ता इसके जैसे गर्दन में घुस रहा था। किसी अनहोनी के एहसास से इसने झट से अपनी आंखें खोली थी और अपने सामने किसी को पाकर एकदम इसे धक्का दिया था। धक्का लगने पर वो सामने वाला शख्स एकदम नीचे गिरा था। इतनी अचानक हमले की तवक्का इसे हरगिज नहीं थी। इसे धक्का देकर वो एकदम पीछे हटी थी और पास से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ा था। इसकी चेहरा सीधा करने पर वो इसे पहचान गई थी। बिलाशुबा वो कांस्टेबल अनवर था। ये इन्हीं लोगों में से एक था जो इसे यहाँ लेकर आए थे। साली तुझे तो अब मैं बताता हूँ। इसकी इस जरूरत पर वो झपटा मारकर इसकी तरफ आया था। वो फौरन से पीछे होकर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इससे पहले कोई दरवाजे तक पहुंचती अनवर ने जल्दी से इसका दुपट्टा पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा था और वो तब से मौके की तलाश में था और आज इसे मौका मिल ही गया था। इधर रुकना तो जाती कहाँ है? इसे अपनी तरफ खींचकर दुपट्टा उतारता वो धीमी आवाज में कर रहा था। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
ہاتھوں کو اسے سامنے جوڑ کر وہ اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن جب ہوس کی پٹی آنکھوں پر چڑھ جائے تو کہاں کوئی مرد بھیک دیتا ہے۔ ارے میری جان اتنا مت رو، صرف ایک رات کی تو بات ہے، تم میری رنگین بنا دو، سچ تیرے بھی عیش کروا دوں گا۔ وہ جو اس کے رحم کی طلبگار تھی، اس کی بات پر اس کا اچانک دماغ گھوم گیا تھا، پتہ نہیں کیسے، لیکن اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا اس کی گال پر۔ شاید جب بات عزت کی آ جائے تب ہر عورت ہی اتنی دلیر ہو جاتی ہے۔ سالی کمینی، ایک اور غلیظ گالی سے نوازتا اس نے اس کے کندھے پر شرٹ پھاڑ دی تھی۔ نور کو یوں لگا جیسے وہ بھری مجلس میں ننگی ہو گئی ہے، خود کو چھپانے کی صحیح کرتی وہ خود کو اسے دور کر رہی تھی، پر سامنے والے پہ جیسے جنون سوار تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل، اس کے دھکا دیتی وہ چیخی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی تھی، بھلا ایک دیو ہیکل انسان کب اس کے نرم دھکے سے دور جانے والا تھا۔ وہ مسلسل اسے روک رہی تھی اور وہ ہوس پرست انسان اسے گردن پہ جھکا اپنی نشہ پورا کر رہا تھا۔ اس وقت نور کے دل نے شدت سے شادل کو یاد کیا تھا، ایک عمر تھا جس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس سے بات تک نہیں کی تھی، لہجے میں ہمیشہ عقیدت ہی رہی تھی، اور ایک یہ تھا جس کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگ کے گڑ گڑا رہی تھی، اور وہ ظالم بنے بیٹھا تھا۔ ایک دم دھڑام کے بعد سے دروازہ کھلا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شادل کی آواز سن کے نور کو اپنے آواز جاتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، جبکہ نور کو لگا تھا انور کے آواز جاتے ہوئے محسوس ہوئے تھے جبکہ نور کو لگا تھا اسے کسی نے زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ اپنے آپ کو انور کے چنگل سے آزاد کر کے وہ شادل کی اوٹ میں چھپ گئی تھی، اسے کندھے سے لگے وہ مسلسل رو رہی تھی، اور شادل اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اور سامنے کھڑے کانسٹیبل کا حلیہ بگاڑ تھے۔ ایک دم سے وہ آگے بڑھا تھا اور انور کا گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ذلیل انسان، تمہیں میں نے اس کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا اور تم یہ سب کرتے پھر رہے ہو۔ شادل کے ایک زوردار تھپڑ سے وہ نیچے جا گرا تھا۔ انور کو تو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، سر پلیز مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بولتا اپنی صفائی دے رہا تھا۔ حرامزادہ، اپنی ہوس کو تم غلطی کہتے ہو؟ پاؤں کا ٹھڈا اس کے پیٹ پر مارتا ہوا چیخا تھا۔ انور کراہی تو اٹھا تھا، اٹھ، اسے گریبان سے پکڑ کر اس نے پھر سے کھڑا کیا تھا۔ تجھے تو آج میں بتاتا ہوں غلطی ہوتی کیا ہے۔ اسے گریبان سے پکڑتا وہ بے رحمی سے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ انور اس کے پاؤں پکڑ کر مسلسل اسے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ نور سائڈ پر کھڑی حیرت سے شادل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ روپ اس نے دیکھا ہی کب تھا اس کا؟ آنسو تو آنکھوں سے بہنا ہی بھول گئے تھے۔ وہ مسلسل اس جگہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گزر رہا تھا۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، ابھی وہ اس سے بھیک مانگ رہی تھی عزت کی، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا جان کی۔ سر ایک اہم خبر ہے، وہ ابھی میٹنگ سے واپس آیا تھا، آج اس کی میکلم سے میٹنگ تھی جو ڈرگس کے بارے میں تھی۔ ہاں بولو۔ وہ چلتا ہوا گاڑی تک آ رہا تھا، چہرے پر حسب معمول نقاب تھا اور سر پر ہوڈی تھی۔ فائز اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ سر وہ ایس پی جمال کیس کے بارے میں کافی سیریس ہے، بلکہ وہ اس کی لاش کو زندہ بنا کر کوئی گیم کھیلنے والا ہے۔ فائز ساتھ ساتھ چلتا اسے ڈیٹیل بتا رہا تھا، اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ تو اس کی مشکل آسان کر دو یار، کیوں خوار کر رہے ہو بیچارے کو؟ پھیلا دو خبر سب کے، میں تاشا واپس آ گیا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ گلاسز پہن کے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی چلا دی، جبکہ فائز اپنے باس کے نئے حکم پر حیران تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ سال پہلے یہاں دیر چلا گیا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اس بات سے تو وہ بھی انجان تھا، لیکن وہ ایسا ہی کرتا تھا، پہلے خوب تباہی اور پھر ایک دم ہی پرسکون ہو جاتا تھا، جیسے سب کو ٹائم دے رہا ہو کہ کیچ می اف یو کین، یا شاید اگلے بندے کو موقع دیتا تھا اور پھر دوبارہ واپس آتا تھا پہلے سے زیادہ تباہی کے ساتھ۔ بلا شبہ وہ صحیح معنوں میں خطروں کا کھلاڑی تھا، اس لیے تو اب ایس پی کو خود اپنے ہونے کا انفارم کر رہا تھا۔ اب وہ اگر صلاحیت رکھتا تو ڈھونڈ لے۔ نکاح کی تیاری ہو چکی تھی۔ اس رات انور کی اچھی خاصی درگت منانے کے بعد اسے ایک فلیٹ میں چھوڑ آیا تھا، اسے فریش ہونے کا کہہ کر جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اس کے ساتھ نکاح ہوا اور چند دوست تھے۔ نور تو حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس طرح کی کسی بھی بات کا ذکر اس نے اسے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی خوش تھی کہ وہ اب ایک مکمل محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ آپ دوپٹہ لے لیں، مولوی صاحب آنے لگے ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب شادل کی بات پر چونکا۔ جی ٹھیک ہے۔ شادل کی بات پر اس نے گلے میں لیا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا تھا۔ اس کے دوپٹہ اوڑھنے پر شادل نے ایک نظر اسے دیکھا پھر باہر آ گیا، اور جب دوبارہ آیا تو اس کے ساتھ مولوی صاحب اور ایک دو لوگ بھی تھے جو یقیناً گواہ کی حیثیت سے آئے تھے۔ نور کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ صوفے پر جو ہی آ کر بیٹھی، نور کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ابھی وہ اپنے دل کی حالت پر عجیب محسوس کر رہی تھی، سب کچھ تو اس کی خواہش کے مطابق تھا، ابھی پتہ نہیں کیوں اسے ایک کھٹکا سا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اپنی انہی سوچوں میں مسلسل غلطاں تھی، نکاح کا مرحلہ کب حل ہوا اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تھا تو صرف اتنا جیسے یہ سب عارضی ہے، آنکھ کھلے گی تو ختم ہو جائے گا۔ یوں ہی اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، شادل نے ہی باقی سب کو سرو کیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی خاتون تو تھی نہیں جو یہ سب کام کرتی، اور نور تو دلہن تھی، اسی کی اچھا کو ہی سارا کام کرنا پڑا۔ نکاح کے بعد وہ کچھ دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور پھر آہستہ آہستہ سب نے رخصت لی، سب کو رخصت کر کے وہ سیدھا نور کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس سب میں کئی بار ابھیا کو فون کیا تھا جس سے اس نے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا، وہ خود بھی بے چین تھا، وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، اسے جا کر ابھی نور کو اس سب کی وجہ بتانی تھی۔ دروازے کے باہر آ کر وہ ایک لمحے کو رکا، گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ نوک کیا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا لیکن پھر بھی وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ شادل نے ایک نظر اس کو دیکھا پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم سوچ رہی ہوگی ایک دم نکاح کی بچا کیا ہے، وہ ایک دم آپ سے تم پر آیا، شاید اپنے اور اس کے درمیان میں اجنبیت کی دیوار کو گرایا تھا۔ اس کی بات پر نور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ واقعی جاننا چاہتی تھی
एक गहरा सांस लेकर इसने मुंह पर हाथ फिरा। इस वक्त वो अजीब दोराहे पर खड़ा था। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसने पहला धमाका किया जो शायद सिर्फ नूर की समात पर गिरा था, और वो कोई और नहीं मेरी मंगेतर है। तुम यकीनन अब सोच रही होगी कि फिर मुझसे निकाह क्यों किया, तो इसकी वजह भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कल जब मैंने तुम्हें अनवर के साथ देखा तो मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ। तुम मेरी निगरानी में थी अभी और मैं तुम्हें ठीक से बचा नहीं पाया। अगर अलहदा रखता तो क्या होता। हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो हम तुम्हें लेकर आए। तुमने कहा था तुम्हारे लिए वापसी के सारे रास्ते अब मसदूद हो गए हैं और तुम्हारे पास अब तुम्हारे घर वाले भी नहीं रहे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था जो एक मर्द ही दे सकता था। मैं चाहता था तो तुम्हारी किसी और से भी शादी करवा सकता था, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं आ रहा जो तुम्हारे सही मायनों में कदर कर सके। तुम यहाँ रहो, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, इसकी वजह से कोई तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं करेगा। तुम आगे जो करना चाहो कर सकती हो, पढ़ना चाहो पढ़ो, जॉब करना चाहो जॉब कर लो। तुम्हें मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही मुझे कोई तुम्हारे म्यार का मिलेगा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ रह सकती हो मेरे नाम के साथ, मेरी पहचान के साथ। अब वो बोलते हुए मुसलसल नजरें चुरा रहा था। वो जानता था कि इसने गलत किया है कि एक लड़की के जज्बात से खेल कर, लेकिन इसे फिलहाल यही बेहतर लगा था। अपनी बात मुकम्मल करके इसने नूर की तरफ देखा। वो शौकी सी कैफियत में बैठी थी। वो शख्स इसे धमाके कर रहा था इस पर, और कैसे पुरसकून बैठा था। इसे जो लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला था, जैसे ही खुशी आरजी है, तो इसे बिल्कुल ठीक लग रहा था। इसके दिल की ज़मीन एकदम ही बंजर हो गई थी, और ऐसी बंजर हुई थी कि आंख से एक आंसू भी नहीं निकल रहा था। शादिल इसके चेहरे को उतार चढ़ाव गौर से देख रहा था। इसका चेहरा बता रहा था कि किसी जहनी अज़ियत से गुजर रही है। इसे लगा था कि इसे वक्त चाहिए। वो खुद को एक अजीब कश्मकश में घिरा महसूस कर रहा था। एक जानिब अभिया, दूसरी जानिब नूर। दिमाग अजीब हलचल में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नूर पे एक नज़र डालकर वो उठा, और वो अभी तक खामोश थी। फिर उठकर फ्लैट से ही बाहर चला गया। मोबाइल फिर कॉल आ रही थी। इसने नंबर देखा, सामने अभिया का नाम जगमगा रहा था। इसे लग रहा था इसने अभिया से बेवफाई की है, इससे धोखा दिया है। कुछ सोचकर इसने कॉल कट कर दी। वो अभिया से तो क्या किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। आंखों को जोर से मीच कर इसने जैसे जब्त किया था। कहीं से एक भूला भटका आंसू निकलकर शेप में जज़ब हो गया था। उठाया फ़ोन। वो खिड़की से खड़ी मुसलसल शादिल के बारे में सोच रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि शादिल ने इसका फ़ोन ना उठाया। वो कल से मुसलसल कॉल कर रही थी। पहले तो वो उठा नहीं रहा था, और अब क्या था कि इसने कॉल कट कर दी, नहीं उठा रहा। फराग के पास, पर वो भी ना आवाज़ में भी वो ना चौंकी थी। यूं ही खिड़की से सर टिकाए खड़ी रही। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है बिजी हो, अभी कॉल बैक कर लेंगे तुम्हें। फराह ने इसे तसल्ली दी थी। जानती थी कि फजूल है, लेकिन फिर भी ज़रूरी थी। बस कर दो फराह, मत दो ये तसल्ली। अब पता नहीं क्यों यूँ लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। इसकी छठी हिस्स मुसलसल इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। तुम खाम का ज़्यादा सोच रही हो, आओ चल कर कोई मूवी देखते हैं, तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। फराह, मेरा मूड नहीं है। इसे खींचने पर भी वो अपनी जगह से टच से मस ना हुई थी। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, चलो शाबाश। पर वो फराह ही क्या जो मान जाए। किसी तरह खींच खांच कर उसे बाहर लॉन्च में ले आई थी। सर, ये रही लिस्ट इन सब की जिनके साथ जमाल की डीलिंग थी। वो सारी रात नहीं सोया था। अभी भी बेमकसद 2 घंटे ड्राइव करके सीधा पुलिस स्टेशन आ गया था। घर में रहना भी तो फजूल था। अभी वो आकर बैठा ही था कि जवाब लिस्ट लेकर इसके सामने आया। लाओ दिखाओ तो देखूं तो कौन कौन है। फाइल हाथ में पकड़े वो लिस्ट चेक कर रहा था। सर, एक न्यूज़ आपको देनी थी। जवाद जरा मोहतात हुआ। हाँ बोलो। सर, ताशा वापस आ गया है और लिस्ट में नाम भी इसका है। जवाद ने अहम इत्तला से दी थी। इसके बाद पर शादिल चौंका था। क्या 1.5 साल बाद वो फिर से वापस आ गया? शादिल को हैरत से ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि ताशा तबाही का दूसरा नाम था। वो हमेशा यूं ही गायब हो जाता था, और फिर जब आता था तो ज़्यादा तोड़ फोड़ करता था। इसके सिर्फ नाम से ही वाकिफ थे सब। शक्ल तो उसके बाशिंदों ने भी नहीं देखी थी। जी सर, और मुझे लगता है जमाल का कत्ल इसी ने किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसे बिच्छू का जहर दिया गया था, और ऐसी मौत ताशा के अलावा कोई नहीं देता। जवाद की बात इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो नया नया आया था। जब जुर्म केसेस में ताशा की धाक होती थी, तब वो ना तो इस ओहदे पर था और ना ही इतनी इन मामलात की समझता था। लेकिन इसने सीनियर से यही सुना था कि ताशा को पकड़ना नामुमकिन है, और फिर इसके आने पर वो गायब हो गया था, और अब वो आया था। ठीक है जवाद, शुरू करते हैं फिर काम। आफ्टर ऑल नाउ इट्स कोलैबोरेटिव टाइम। अपनी बात पर वो खुद ही हंसा था। वो हमेशा सोचता था कि वो अगर आया तो वो ताशा को ज़रूर पकड़ेगा, और अब खुदा ने इसे मौका दे ही दिया था।